پر ایک بریکنگ بھی آ رہی ہے، وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شرح دستور پر سرکاری ملازمین کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کی جو کوشش ہے وہ پولیس نے ناکام بنائی ہے۔ پی ٹی وی چوک پر پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل بھی ہوئی ہے، اہلکاروں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے سما کے جو نمائندے ہیں قمر منور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، کیا صورتحال بن گئی یہاں پر؟ جی بالکل، سرکاری ملازمین جو تھے ان کا احتجاج جو تھا وہ سیکریٹریٹ گیٹ پر جائے تھے۔ جیسے ہی انہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ شاید ان کی مراعات نہیں ہے، اس حوالے سے جو ان کے مطالبات تھے وہ نہیں مانے گئے، تو اس کے بعد ان تمام سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب وہ مارچ شروع کر دی ہے، جس کے بعد جو یہاں پر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی نفری بلائی گئی، ان کے درمیان جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی، لاٹھی چارج کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور مظاہرین کو جو ہے اب روک دیا گیا۔ اپنے مظاہرین جو ہے پہلے سیکریٹریٹ کا جو گیٹ ہے اس کی طرف واپس چلے گئے تھے، اب دوبارہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا جو مین گیٹ ہے وہاں جا کر ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ جو راستہ ہے اس کو پولیس نے بیریئرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو اس کے دیکھا دیکھی جو یہاں پر موجود جو مظاہرین لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو اس کے دیکھا دیکھی جو یہاں پر موجود جو مظاہرین ہیں انہوں نے سیکریٹریٹ کے راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور شرح دستور کے اوپر آ کر دھرنا دے دیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو ہے یہ اگیگا اور جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مظاہرین جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا احتجاج جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر ہوگا، جبکہ پولیس نے اب باقاعدہ طور پر لاٹھی چارج کرنے کے بعد نفری کو لائن اپ کر دیا ہے، اور اگر انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی تو اعلانات ان کی جانب سے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے گی، اس لیے آپ آگے مت بڑھے۔ تاہم اب جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے شرح دستور پر دھرنا دے کر شرح دستور کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے جانے والے راستے ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، جبکہ جو سیکریٹریٹ کے گیٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا، جس کی بڑی تعداد جو گورنمنٹ ملازمین کی سیکریٹریٹ کے اندر موجود تھی وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اگر آگے جانے کی کوشش کریں گے تو آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کو روکا جائے گا، کیونکہ جو جرسی بیریئر ہیں وہ لگا کے آگے جانے والے تمام راستے ہوئے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ مظاہرین کو پہلے مظاہرین نے جو یہاں پر موجود نفری تھی اس کو مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا، اور تمام راستے کو عبور کرتے ہوئے جو پی ٹی وی چوک جو ہے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اب مظاہرین جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں مظاہرین نے آگے جانے کی کوشش۔ یہاں پر ان مظاہرین کے جو مطالبات ہیں وہ وہی ہیں کہ 100% اضافہ کیا جائے ان کی تنخواہوں میں۔ جی بالکل، ان کے یہی مطالبہ 100% اضافہ کیا جائے، 1 سے لے کے 22 گریڈ کے ملازمین کی صحیح ہے۔ قمر منور، بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ مظاہرین یہاں پر دیکھے جا سکتا ہے، یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس وقت لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر منتشر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ قمر، اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ اسم تنویر صاحب، میں آپ کی جانب بھی آؤں گا۔ اسلام آباد کے تو ہم بجٹ سے پہلے مناظر ہیں وہ تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے، ظاہر ہے ان کا احتجاج کرنا پھر کہیں گے کہ اس لیے بنتا ہے کیونکہ جو ہمارے ہاں انفلیشن ریٹ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اسم تنویر صاحب، اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی جس حوالے سے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہی ذرا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یا جیسا کہ عثمان شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ ریکگنائز کرنا چاہیے ٹیکس پیئر کو کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اس کے بعد ہی یہ جو ہمارا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا۔ دیکھیں شاہ زیب، میں نے جو پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، یوتھ بلج، ابھی جو آپ نے بریکنگ نیوز بیچ میں دی ہے، میں اسی سے تو ڈر رہا ہوں۔ جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جب لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں ہوگا، گزارا نہیں ہوگا، تو وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت اسکیری کنڈیشن ہے، اور میں بالکل اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے گروتھ بجٹ نہیں دیں گے تو انریسٹ ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اور یہ جو بھی ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، اب ہم کچھ بلنڈرز کر رہے ہیں which we need to understand۔ 2024 تک بینکوں میں جو پیسہ جمع ہوا تھا وہ 21 ٹریلین روپے جمع ہوا تھا۔ 2026 میں 37.5 ٹریلین روپے ڈپازٹ ہو گیا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے پچھلے 1 سال میں کم ہوا ہے، بٹ لوگ پیسے کما نہیں رہے، لوگ بینک میں پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو $17 بلین بینک میں جمع ہوا ہے، جو ایکسٹرا صرف 2 سال میں ہوا ہے، اس کو اگر آپ ڈالرائز کرو تو یہ $60 بلین بنتا ہے۔ یہ پیسہ بینکوں میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ پیسہ ہماری اکانومی میں کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ اس وقت وہ بینک میں رکھ کے جو 6-7%، 8% ان کو مل رہا ہے کٹا کے، اس پہ بھی دے آر ہیپی، کیونکہ وہ کاروبار میں پیسے نہیں کما رہے۔ ہم اگر گروتھ بجٹ نہیں دیں گے، اگر ہم کامیاب
نہیں ہوئے گروتھ بجٹ دینے میں تو مجھے خطرہ ہے یہ جو ابھی آپ نے بریکنگ نیوز جو اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے یہ بڑھے. ہمارا ملک بہت اچھا بہت پیارا ملک ہے. ابھی بھائی نے جیسے کہا میں بھی بہت ایکسٹریملی پازیٹیو ہوں، بٹ اس کے لیے ہمیں قانون ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. 10 کروڑ بینک میں ایسے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نان فائلر ہے. یار اس کو فائلر ایک دن لگے گا. اب فائلر بننے میں 147 پیج کا یہ ٹیکس کا وہ فارم ہے. 147 پیج خدا کے واسطے ایک وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے اس کو بھرنے کے لیے. ایک سنگل پیجر بنائے، اس کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہی این ٹی اے نمبر ہے. یہ 20 ٹریلین میں یہ جو 10 کروڑ لوگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے پیسے ہیں، اس کو اکانومی میں لے کر آئیں، اس کو آگے ٹھیک قسم کی پالیسیز دے دیں، کام چل جائے گا. ایکسپورٹ اگر آپ نے بڑھانی ہے تو اس کو 10% ڈی ایل ٹی ایل دے دیں. جو ایکسپورٹ بڑھا کے لائے گا ڈی ایل ٹی ایل دیں گے، کام چل جائے گا. بجلی صحیح. کو آپ سستا نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ سولر لگ گیا پورے ملک میں کروڑوں روپے کا. بالکل. اب ایک نئی بجلی کی پالیسی آ رہی ہے کہ دن میں بجلی سستی کر دیں گے، کروڑوں ڈالر کی بیٹریاں امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. رانگ پہ رانگ پالیسی نہیں کریں. یہ وقت ہے ہم آپ کو سنبھالیں. احسن تنویر صاحب بجلی ہمارے سستی ساتھ ہی کرتے رہیے، تھے. کیونکہ یہاں پر جو مناظر ہیں ہم ذرا وہ سماجی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں اپنے ناظرین کو. یہ اسلام آباد کے مناظر ہے شارع دستور کا، جہاں پر سرکاری ملازمین کا یہ احتجاج جاری ہے اور پولیس اس وقت لاٹھی چارج کر رہی ہے یہاں سے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے. پی ٹی وی چوک کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، شارع دستور کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں جہاں پر سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش کی جس کو پولیس نے پھر ناکام بنایا. اور پی ٹی وی چوک پر بھی پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل ہوئی ہے. تنخواہیں بڑھائی جائیں، یہ ان کا مطالبہ ہے اور یہی مطالبہ لے کر یہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اور جب یہ احتجاج کرنے یہاں پر پہنچے اور انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی. پھر یہاں پر مظاہرہ بھی جاری ہے، اہلکاروں نے لاٹھی چارج اب شروع کر دیا ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں قمر المنور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے شارع دستور کی؟ جی، مظاہرین کی جانب سے اب جو پی ٹی وی چوک ہے وہاں پر دھرنا دے دیا گیا ہے. مظاہرین اکٹھے ہوئے تھے سیکریٹریٹ کا جو چوک ہے وہاں پر، اور بڑی تعداد میں مظاہرین نے یہاں سے مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس کے ساتھ ان کے دھکم پیل ہوئی پہلے، لیکن اس کے بعد جب پی ٹی وی چوک میں پہنچے تو وہاں پر پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے یہاں پر موجود جو سرکاری ملازمین ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ اپنا احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. ہم اس کے بعد پولیس نے یہ تمام ایریا جو ہے اس کو بند کر دیا، کہ جبکہ اس کے دیکھا دیکھی کیونکہ یہ علاقہ انہوں نے بند کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو جانے والا روڈ جو ہے، تو سیکریٹریٹ ملازمین نے سیکریٹریٹ کا گیٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا جب اور شارع دستور کے دونوں اطراف دھرنا دے کے اس کو بھی بند کر دیا گیا. آنے جانے والی تمام قسم کی ٹریفک جو ہے وہ، کیونکہ پارلیمنٹ میں آج بجٹ کا اجلاس ہے، تمام ڈگنیٹریز نے یہاں سے گزرنا ہے، تو اس راستے کو مکمل طور پر جو ہے وہ مظاہرین نے اب بند کر دیا اور اپنا وہ کنٹینر جس کے اوپر سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اس کو روڈ کے درمیان میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. ابھی پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مظاہرین کے جو مطالبات ہیں وہ دوبارہ یہاں پر جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آئے ہیں وہ لے کر وہاں جائیں گے، لیکن مظاہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے مذاکرات 3 روز سے چل رہے تھے جس میں ناکامی کے بعد وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ قمر پارلیمنٹ کے منور، گیٹ یہ پر مذاکرات ان کے کس سے چل رہے تھے اگر آپ بتا سکیں؟ کس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اب تک؟ جی، گزشتہ روز ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی تھی وزیر اعظم پاکستان نے، جس میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور سیکٹری جو تھے کچھ منسٹریز کے وہ اس میں شامل تھے. ان کے ساتھ ان کے مذاکرات کے حکومتی نمائندگان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن ابھی بھی احتجاج بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، مظاہرہ بھی جاری ہے، اور ایسے میں اب ہم دھکم پیل بھی دیکھ رہے ہیں، پولیس کا لاٹھی چارج بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ بھی بجٹ سے پہلے کے اس طرح کے اسلام آباد کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. ثاقب فیاض مگو صاحب، وائس پریزیڈنٹ ایف ای سی سی آئی کے، میں آپ کی جانب آؤں گا. ثاقب صاحب، مناظر جو ہم اسلام آباد کے دیکھ رہے ہیں وہ تو اس وقت ہمیں کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن اب سے کچھ دیر بعد بجٹ ہی پیش ہونا ہے اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ریلیف کی بات کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک اینول ایکسائز ہوگی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ایسے جب احتجاج ہو رہے ہیں، ظاہر ہے جو نمبرز ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ ہوں یا عام ہمارے سرکاری ملازمین ہوں یا وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، سب کے اوپر اس وقت کتنا برڈن ہے، یا سب اس وقت اپنے ظاہر ہے اپنے بجٹ کو لے کر بھی کتنے پریشان ہیں. تو ذرا میں چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں، یہ جو ابھی تنویر صاحب نے جو فرمایا کہ اسی بات سے ہم ڈرتے ہیں کہ جو یہ بریکنگ نیوز آپ نے دی کہ یہ سرکاری ملازمین کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے بڑھانے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ادھر یہ دیکھیں کہ یہ تو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ ہیں ملازم ہیں، لیکن ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اسی سروے کے مطابق جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے
وہ بڑھ گئی ہے، اور انمپلائمنٹ جب بڑھ جائے گی تو یہ کیسے آپ اگر اس چیز کو نہیں کنٹرول کریں گے، اگر اس بجٹ میں کوئی ایسی پالیسی نہیں دیں گے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہو، آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھے، تو یہ والا جب تک دیکھیں ہمیں جو ہے اگلا کئی لاکھ امپلائمنٹ جو ہے آگے ہمیں جنریٹ کرنی پڑیں گی امپلائمنٹس، تو وہ جب تک نہیں ہوگا، اگر ہماری سوچ اس طرف نہیں جائے گی یا ہماری پالیسیز وہ نہیں کہہ رہی ہوں گی اس بجٹ میں، یا ہماری گورنمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال مزید بہت بڑھ جائے گی۔ یہ صرف جو بے روزگار لوگ ہوں گے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، اور جو غریب آدمی ہے وہ ابھی سے ہی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو یہ کسی فیکٹری کا امپلائی ہو یا ہمارے آفس میں جو امپلائی ہیں، وہ صرف ہمارے پاس کتنی مرتبہ صرف بجلی کا بل لے کر آ جاتے ہیں کہ بجلی کے بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ساری صورتحال، یہ ساری ٹرانسفر ہوتی ہے انڈسٹری سے، یہ ساری ٹرانسفر ہوتی ہے اوپر سے، اگر وہ ٹیکس آتا ہے یا جو پالیسی نہیں صحیح ہوتی تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔